حمداً کثیراً طیباً توحیداً للہ الواحد القہار تعظیماً توصیفاً تکریماً للنبی المعظم المختار تأدباً بآداب الاصحاب وآل الأخیار وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سورہ فاتحہ میں وسیلے کا ثبوت۔ وسیلہ سمجھتی ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھتی ہو وسیلہ؟ مطلب ان کے نام سے وسیلے سے پڑھنا ایسا معلوم ہے مگر لیکن مطلب وغیرہ نہیں سمجھتے ہیں اس کا۔ اچھا، واسطہ معلوم؟ وسیلہ کا مطلب ہی واسطہ ہے، یعنی واسطہ لے کر کے دعا کرنا، یعنی اللہ پاک سے، اللہ پاک نبی کے لیے، نبی کے واسطے مجھے یہ عطا کر دے، نبی کے واسطے میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو وسیلہ، یہ وسیلہ ایک پیور اردو لفظ ہے، اس کے بعد ہم واسطہ بھی بول سکتے ہیں۔ نبی کے واسطے سے ہمیں یہ عطا کر، تو واسطہ، تو یہ ہے وسیلہ، مطلب واسطہ لینا، واسطہ دینا، کہ اللہ پاک نبی کے واسطے سے، ولی کے واسطے سے، یا کچھ بھی ہو، ہم کسی کا بھی واسطہ لے کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگ رہے ہو یا پھر گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہو، تو اس کو وسیلہ بولتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے کے اور ہمارے درمیان ایک وسیلہ بنانا، پہنچنے کا ذریعہ بنانا، ذریعہ نبی کے ذریعے، نبی کے واسطے، نبی کے وسیلے، تو یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو آپ لوگ اکثر سنے ہوں گے کہ وسیلہ نہیں لینا چاہیے، وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ تو سنے ہوں گے۔ نہیں سنے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ کبھی نہ سنیں، کبھی نہ سنیں، کیونکہ اکثر میڈیا میں جو ہے یہ بات پھیلے ہوئے ہے، سوشل میڈیا پر بہت سارے جو اسلامک اسکالرز کے آپ بیانات جب سنیں گے اہل سنت والجماعت کے علاوہ، تو یہی ہوگا کہ وسیلہ لینا شرک ہے، وسیلہ نہیں لینا چاہیے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ خیر، تو اس کی وضاحت اگر ہم قرآنی دلیل اگر سمجھ جائیں تو پھر کبھی بھی ہمیں یہ خدشہ نہیں رہے گا۔ قرآن پاک میں بھی آیتیں کریمہ ہے وسیلہ لینے کے حوالے سے، بہت ساری آیتیں ہیں۔ اب وہ آیتوں میں جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی کو دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی قرآن پاک کی اصل سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ بھی اکثر غیر جماعت والے اس کو زیادہ بھی بولتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور یقیناً نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی کی آیت کریمہ سے ہم دیکھیں گے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا لائن سے ترجمہ کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، رب کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، روز محشر کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ چلا، تو ہمیں سیدھی راہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہاں آپ تھوڑا سا غور کیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وسیلہ لینا، مدد مانگنا، یہ ساری ایک ہی کوالٹیز کی ہے چیزیں۔ اب ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک سے، اللہ پاک کیا کہلوا رہا ہے ہم سے؟ یہ اللہ پاک کا قرآن ہے نا، یہ اللہ پاک کا کلام ہے نا، تو اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی دعا دی ہے کہ تم مجھ سے اس طرح کہنا، تم مجھ سے اس طرح کہنا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ چلا، یہ ہم اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں۔
اب جب یہاں ہو گیا کہ ہم اللہ سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ چلا، تو بتائیے اتنا بولنے کے بعد ہم سیدھی راہ پر ہیں یا نہیں؟ جب ہم نے یہ کہا اللہ پاک سے، جب ہم اللہ پاک کو رب العالمین کہہ رہے ہیں، رحمان اور رحیم کہہ رہے، تو یقیناً ہم سیدھی راہ پہ تو چل رہے ہیں، سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ اللہ کو رحیم مان رہے تو یہ بھی سیدھی راہ ہے، رحمان مان رہے یہ بھی سیدھی راہ ہے، اور اللہ پاک کو روز محشر کا مالک مان رہے یہ بھی سیدھی راہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہم یہ کہہ رہے یہ بھی سیدھی راہ ہے، اللہ سے مدد طلب کر رہے یہ بھی سیدھی راہ ہے، اور اللہ پاک سے ہم سیدھی راہ چلانے کی دعا کرتے تو یہ بھی سیدھی راہ ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک ہم سے اس کے آگے کیا کہلوا رہا ہے، دیکھیں، صراط الذین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ، ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ اب آپ بتائیے، اس سے پہلے جتنی آیتیں ہم نے پڑھی سورہ فاتحہ کی، اس میں ہم سیدھے راہ پہ ہے یقیناً ہے، کیونکہ ہم اس میں رب کی تعریف کر رہے ہیں، رب کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، رب سے مدد طلب کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم سیدھے راہ پر ہیں۔ لیکن پھر بھی سیدھی راہ کی دعا کرنے کے باوجود اللہ پاک ہم سے کیا کہلوا رہا ہے کہ ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ میرے بندو، تم یہ کہو کہ اللہ تو ہمیں ان کی راہ چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ اب سوال یہ ہوتا کہ اللہ کا انعام کس پر ہے، کن پر اللہ کا انعام ہے، ہم کن کی راہ چلنے کے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک ہی کی آیت کریمہ ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر۔ دعا روز کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ بچوں کو سکھانا ہو تو سورہ فاتحہ سکھانا ہو تو بھی پڑھتے ہیں، خود سے اگر ہمیں وظیفہ کے طور پر پڑھنا ہو تو بھی پڑھتے ہیں، شفا یابی کے لیے پڑھنا ہو تو بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے روز ہیں۔ اگر ہم سمجھے نہیں ہیں اس کو، اب ہم کیا دعا کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو ہم روز یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ چلا، ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، سیدھی راہ کن کی ہے، سیدھی راہ کن کی ہے، ان کی ہے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہداء پر ہے اور صالحین پر ہے۔ تو بتائیے، جب ہم اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ چلا، پھر بھی اللہ پاک اپنے بندوں کی بارگاہ میں ہمیں بھیج رہا ہے، یہ کہو تم کہ اللہ پاک ہمیں انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلا، ورنہ اہدنا الصراط المستقیم میں ساری بات کمپلیٹ ہو گئی، ہماری دعا جو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا کمپلیٹ ہو گئی، اب اس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ پاک نے اس کے آگے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا، اپنے نیک مقرب بندوں کا۔ تم یہ دعا کرو کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہے، یہ دعا کرو، اور انعام ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو رب سے پوری دعا مانگنے کے باوجود، رب سے پوری مدد مانگنے کے باوجود خود اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، اسی کو بولتے ہیں وسیلہ۔ ان بندوں تک پہنچ جاؤ، نبی کے راستے پر چلو۔ اب ہم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلیں، اللہ پاک نے کہا صدیقوں پہ انعام ہے، صدیقوں کی راہ پر چلو، تو صدیق اکبر کو ہم دیکھیں گے۔ شہداء کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کریں گے تو ہم امام حسین کو دیکھیں گے۔ صالحین کے راستے پر چلنے کا ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم غوث پاک کو دیکھیں گے، یقیناً غوث پاک صالحین میں شامل ہے، تو ہم غوث پاک کو دیکھیں گے۔ تو اللہ پاک خود ہمیں اپنے بندوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو سیدھی راہ چلا، یہ ہم نے دعا کر دی، لیکن پھر بھی اللہ پاک یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اب انعام یافتہ بندے تو ہمیں سمجھ میں آ گئے، نبی ہے، صدیق ہے، شہداء اور صالحین ہے۔ تو یہیں پہ بات کافی تھی کہ اللہ پاک ہی ہمیں خود سیدھی راہ چلا دی، یہی کافی تھا، لیکن نہیں، اللہ پاک واسطہ اپنے بندوں کا دے رہا ہے، اپنے یہ بندوں کی راہ پر چلو تو سیدھی راہ آٹومیٹک ہو جائے گی، ان کی راہ پر چلو تو کیسے بھی ہم سیدھی راہ پر ہی ہوں گے۔ تو یہ ہے وسیلہ، یہ ہے واسطہ۔ ہم پوری قرآن میں بھی آیت کریمہ وضاحت سے ہے۔ اب آپ دیکھیے،
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، یہ ایمان والوں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ بتائیے آپ، اس سے وضاحت اور اس سے واضح آیت ہمیں کون سی چاہیے جس میں ہمیں وسیلہ کا ثبوت ملے، جس میں ہمیں واسطہ لینے کا ثبوت ملے؟ اس سے وضاحت اور اس سے زیادہ وضاحت اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک خود کہلوا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو کہ تم کیسے قرب الہی پا سکتے ہو، تم کیسے اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، یہ وسیلہ تلاش کرو۔ یہ خود اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ خیر یہ تو قرآن کے آگے کی آیت ہے، لیکن سورہ فاتحہ ہی میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، تو صرف ہمارا اہدنا الصراط المستقیم کہنا کافی نہ ہوا، تب اللہ پاک نے پھر سے ہمیں کہنے کے لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہو۔ تو بغیر ان کے ہم سیدھی راہ چل ہی نہیں سکتے، بغیر نبی کے۔ بتائیے، نبی ہی نے تو ہمیں سیدھی راہ بتائی، چلانا رب کا کام ہے، بتانا تو نبی کا کام ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، اگر نبی نہ آتے، اگر نبی ہمیں قرآن نہ بتاتے، نہ سکھاتے، نبی اگر ہمیں اسلام نہ بتاتے، نہ سکھاتے، اگر ہمیں ایمان نہ بتاتے، ہم کہاں ہوتے سیدھے راہ پر؟ تو یہ بتانے کے لیے واسطہ اللہ نے نبی کو بنایا نا، ڈائریکٹ اللہ نے آسمان سے آواز دی ہمیں نہیں، واسطہ اللہ نے نبی کو بنایا۔ اب آپ سوچئے، وہ رب ہو کر کے بغیر واسطے تک ہمیں کچھ نہیں دیا، اور ہم بندے ہو کر کے بغیر واسطے کے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ لاجکلی طور پر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ رب ہے، ہر چیز پر قادر ہے، پھر بھی وہ بغیر واسطہ نبی کے ہم تک کوئی بات نہیں پہنچایا، جبکہ اللہ پاک آسمان سے قرآن کو ڈائریکٹ نازل کر سکتا تھا دنیا میں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آسمان سے ہمیں خود آواز دے سکتا تھا کہ بندو مجھ پر ایمان لاؤ، میں رب ہوں، لیکن نہیں، بغیر واسطہ مصطفیٰ کے رب نے خود اپنی بات نہ رکھی، اور ہم بغیر واسطہ لیے، بغیر وسیلہ لیے اپنی دعائیں کیسے قبول کروا سکتے ہیں؟ ہاں، ایک اور بات یہ کہنا کہ اپنے عمل کا وسیلہ لو، اپنی نماز کا وسیلہ لو، اپنے روزے کا وسیلہ لو، یہ کہتے ہیں مخالفین حضرات، یہ کہتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ نہیں لینا، ولی کا وسیلہ نہیں لینا، بلکہ اپنے اچھے عمل کا وسیلہ لینا۔ بتائیے، ہمارا عمل اچھا یا نبی اچھا؟ اچھی سے اچھی چیز کا ہمیں وسیلہ لینا ہوگا نا، رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا، رب کی بارگاہ میں دعا کی مقبولیت کا اچھا سے اچھا وسیلہ لینا ہوگا۔ نبی پہلے ہے یا ہمارا عمل پہلے؟ نبی نے یہ سارے ہمیں عمل بتائے، تب ہم عمل کر رہے ہیں، تو عمل سے زیادہ نبی ہوں گے نا ہمارے لیے، یا پھر عمل نبی سے زیادہ ہوگا ہمارے لیے؟ تو یہ تو لاجک ہمارا کام نہیں کرتا یہاں پہ۔ ہمارا عمل اچھا ہوگا یا نبی اچھے ہوں گے؟ بتائیے آپ، نبی اچھے ہوں گے، تو ہم وسیلہ کس کا لیں گے؟ اپنے عمل کا یا نبی کا؟ بات سمجھ میں آ گئی اچھے سے؟ وسیلہ نبی کا لیں گے، وسیلہ ولی کا لیں گے، تو ہم سے جو اچھے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، جو ہم سے پہلے اچھی زندگی گزار کر چلے گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کا ہم وسیلہ لیں گے، اللہ کے مقرب بندوں کا ہم وسیلہ لیں گے۔ جو اللہ کے قریب ہوگا وہی تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا۔ بتائیے، ہماری نماز کا خود ہمیں بھروسہ نہیں وہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، کیسے وہ ہمارا وسیلہ بنے گی اللہ کی بارگاہ میں؟ جو اللہ کے بارگاہ میں قریب ہوگا، جو اللہ کے پاس ہوگا، وہی تو ہمیں اللہ تک لے جائے گا۔ اور ہماری چاہے پوری زندگی بھر کی بھی ہم نمازیں لے لیں، روزے لے لیں، تقوی اور پرہیزگاری والے اعمال لے لیں، نبی کے ایک عمل کے برابر نہیں ہے، نبی کے ایک چھوٹے سے عمل کے بھی برابر نہیں ہے۔ بتائیے کیسے ہم اپنے اعمال کا وسیلہ بنائیں، کیسے ہم اپنے اعمال کا اللہ کو واسطہ دیں؟ ہمارے اعمال ایسے پاک ہو، صاف ہے ہی نہیں، اتنے اچھے ہمارے اعمال ہے ہی نہیں، تو کیسے ہم واسطہ بنائیں اپنے اعمال کو؟ کیسے اللہ پاک کو ہم واسطہ دیں کہ اللہ پاک میرے عمل کے واسطے، میرے عمل کے وسیلے سے تو مجھے عطا کر دے؟ ہمارا عمل ہی مقبول ہے یا نہیں ہمیں بھروسہ نہیں، اور اسی عمل کے وسیلہ لے کر کے ہم دعا کریں گے، پھر قبولیت کا بھی بھروسہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہی اگر نبی کا ہم وسیلہ لیں گے، نبی کو واسطہ بنائیں گے، تو یقین رہے گا نبی اللہ کے مقرب بندوں میں ہے، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے مصطفیٰ ہمارے، سارے انبیاء میں زیادہ، ساری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے اللہ پاک کو نبی۔ جب اللہ پاک کے ایسے مقرب بندے کا ہم وسیلہ لیں گے، تو یقیناً دعا کی قبول ہونے کا ہمیں کامل طور پر یقین رہے گا، اس میں خدشہ نہیں ہوگا، اس میں شکوک و شبہات کا پہلو نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ نبی اللہ کے نزدیک مقرب ہے، اللہ کے بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، تو اگر ان کا واسطہ ہم لیں گے، ان کا وسیلہ اگر ہم لیں گے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ یہ ایک بات۔ اب دوسری بات، ہم تو مومنین ہیں نا، قرآن ہمارے پاس آیا، ہمیں قرآن سکھایا گیا، ہمیں قرآن بتایا گیا جس میں وسیلہ کا بھی درس ہے، ہم مومنین ہیں الحمدللہ۔ لیکن آپ دیکھیے کافروں کا بھی یہ عالم تھا، یہودیوں اور نصرانیوں کا بھی یہ عالم تھا کہ یعنی ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، جیسے حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگوں کو بولیں گے یہودی، اور حضرت عیسیٰ کی قوم کے لوگوں کو بولیں گے نصرانی۔ تو یہ یہود و نصارہ ایسے آتی ہے لفظ ان کے لیے، یہود مطلب حضرت موسیٰ کی قوم، نصارہ مطلب حضرت عیسیٰ کی قوم۔ تو یہودی جو ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نہیں آئے ہیں، قرآن پاک بھی ابھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی، یہ یہود لوگ جو تھے، ان کے پاس توریت تو تھی، اور توریت میں اللہ پاک نے نبی کی تعریف لکھی تھی، نبی کا نام بھی لکھا تھا، ہمارے نبی کا نام توریت میں لکھا تھا، اس میں تعریف لکھی تھی۔ ان لوگوں کا آپ یقین دیکھیے، جب ان لوگوں میں جنگ کے حالات جب زیادہ بڑھ جاتے، تفسیر کے حوالے سے آپ دیکھیں، تفسیر فتح القدیر کے حوالے سے، اور 21 آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89، اس کے حوالے سے تفسیر فتح القدیر میں ہے کہ یہ لوگ جو ہے، جب ان جنگیں زیادہ ہو جاتی، لڑائی جھگڑے کا زیادہ مسئلہ آ جاتا، تو یہ لوگ کیا کرتے، توریت کھولتے۔ اب توریت کھولنے کے بعد جہاں نبی کا نام ہوتا، جہاں نبی کی تعریف اور نبی کا نام ہوتا، وہاں ہاتھ رکھتے، توریت میں ہاتھ رکھ کے اللہ پاک سے دعا کرتے۔ توریت یہاں پہ جہاں پر نبی کا نام ہوتا وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے پھر کیسے دعا کرتے، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اس نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں جنہیں تو نے آخری زمانے میں مبعوث فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ توریت میں اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک نبی کو بھیجیں گے، تو جو نبی کو تو بھیجنے کا وعدہ کیا، ہم اس نبی کا تجھ سے وسیلہ لیتے ہیں، تجھ کو واسطہ دیتے ہیں، ہماری مدد فرما، آج ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ وہ لوگ دعا کرتے تھے کہ دشمنوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما، ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں، یقیناً ان کی دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ یہ دیکھیے آپ، غیر اسلام والے، غیر ایمان والے لوگ نبی کے نام پر ہاتھ رکھ کر کے جب دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہو جائے، نبی کا وسیلہ لے، ان کی دعا قبول ہو جائے۔ الحمدللہ ہم تو مومن ہیں۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم نہ کریں، اگر ہم اس بات کو نہ مانیں، تو بتائیے ان سے زیادہ ہم جو ہے کمتر ہو گئے، ان سے زیادہ گزرے ہو گئے ہم، اگر ہم اپنی قرآن کی بات نہ مانیں۔ جب وہ لوگ نبی نہیں آئے ہیں ابھی اس دنیا میں، نبی نہیں آئے ہیں، صرف کتاب میں نبی کی تعریف انہوں نے دیکھی، نبی کا نام انہوں نے دیکھا اور وسیلہ لے کے دعا کی، اور یقیناً انہیں کامیابی ملی۔ اور جبکہ ہمارے پاس نبی آ چکے ہیں، قرآن پاک بھی ہمیں دے چکے ہیں، پھر بھی ہم اس کا انکار کریں، بتائیے کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے۔ تو یہ وسیلہ اور واسطہ سے جو دعا کرنا، یہ کمانڈڈ دعا ہوتی ہے، یہ یقینی دعا ہوتی ہے کہ میری دعا یقیناً قبول ہوگی۔ جبکہ اعمال کا وسیلہ لیں گے تو اعمال کے مقبول ہونے کا بھروسہ نہیں، دعا کا کیا بھروسہ کریں گے۔ تو قرآن کی دوسری آیت تو بہت دور کی بات، سورہ فاتحہ ہی سے ہمیں ثبوت ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں جانا نہ ہوتا، ان کا واسطہ اور وسیلہ لینا نہ ہوتا، تو اللہ پاک ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بندوں یہ دعا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تیرا انعام ہے، یہ دعا کرنے کے لیے اللہ نہیں کہتا۔ یہ حکم الہی ہے نا، حکم الہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کہو تم لوگ کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام، جن پر تیرا انعام ہے، ورنہ اللہ پاک یہ کہتا ہی نہیں، سیدھی راہ چلا، ہم نے اللہ پاک سے دعا کی یہی کافی تھا، اللہ پاک ہمیں ڈائریکٹ توفیق دے دیتا، لیکن نہیں۔ اب اللہ کے جو بندے ہیں، جو انعام یافتہ بندے ہیں، ان میں انبیاء ہے پہلے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین، تو یہ 4 کیٹیگریز، ان کی راہ ہم چلیں گے تو ہم سیدھی راہ پر ہیں، اور ان کا وسیلہ لیں گے تو یقیناً ہم سیدھی راہ پر ہیں، ان کا واسطہ لیں گے، ان کی واسطے اور وسیلے سے مدد طلب کریں گے، کیونکہ سب درس اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے، بس ہمیں جو ہے اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہے، اپنی سوچ کو بڑھانا ہے، ہم جہاں ہیں وہیں پر رہنے کی کوشش نہیں کرنا، نہیں ہمیں جو سمجھ میں آ گیا، یہ نیگیٹو سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے ذہن کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے اندر وسعت پیدا کریں،
اپنے اندر وسعت پیدا کرے کہ کھل کر ہم کوئی بھی بات کو سمجھے اور پازیٹیو سوچ رکھ کر، نہیں یہ غلط ہے تو غلط ہے، چاہے کتنا بھی سمجھا لو تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات، لیکن نہیں اگر ہم اس کو صحیح پازیٹیو سوچ رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً سمجھ میں آئے گی۔ ابھی کتنے اچھے سے سمجھ میں آیا، غیر ایمان غیر اسلام والے لوگ نبی کا وسیلہ لیتے، ان کی مدد ہوتی، اور الحمدللہ ہم تو مومنین ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، سب کچھ ہے، تب ہم نبی کا وسیلہ لیتے، یہ کیسے حرام اور شرک ہوگا بتائیے؟ جس کا درس خود اللہ ہمیں دے رہا اس کو حرام اور شرک کا فتوے بندے لگانا کتنی خراب بات ہے۔ خیر اللہ پاک سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ پاک ان تمام سوچوں سے، ان تمام فکروں سے ہم تمام کو دور فرمائے اور اچھی سوچ اچھی فکر ہمیں عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت نے جو سوچ ہمیں دی ہے اس پہ ہمیں اللہ پاک قائم رکھے، اور یہ سوچ انبیاء صحابہ یہ سب کی سوچ رہی ہے الحمدللہ۔ حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام خود نبی کا وسیلہ لے کے دعا کرتے، جو ابو البشر ہے، ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور آج امت کے کچھ افراد کچھ طبقے ایسے ہیں جو اس کو حرام اور شرک کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ پاک جو چوک ہوئے اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائیں، اور ہمارے اس درس کو قبول فرمائیں، اور مخالفین کو اللہ پاک صحیح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔